ہمارے ملک میں اسمبلیوں کے انتخابات ہوں اور اس میں دھاندلی کے الزامات نہ لگیں تو یہ شاید ہی کوئی ماننے کے لیے تیار ہو، کیونکہ آج تک جتنے بھی ملک میں انتخابات ہوئے ہیں اس میں ہر میں یہ دھاندلی کے الزامات جو ہیں وہ بالکل عام رہے ہیں، اور یہ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی معمول کی سی بات بن گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور تفصیلات میں جائیں، میں ہوں منور مرزا اور تازہ ترین تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور بیل آئٹم کو کلک کرنا ناظرین نہ بھولیے گا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ دھاندلی کے الزامات اسمبلیوں کے انتخابات میں ہمارے یہاں عام ہیں، ہمارے یہاں ہی عام نہیں ہے بلکہ اب تو امریکہ تک میں ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ انتخابات کے اندر امریکہ میں کہاں کیسی وہ ہوئی، دشمنی کی حد تک بات گئی اور کہاں تک بات پہنچی، اور کیپٹل ہل کے واقعات اور اس کے بعد کیا کیا نہ ہوا۔ برما کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں انتخابات کے نتیجے میں ہی کیا ہوا ہے کہ پوری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد لوگ جو ہیں سڑکوں کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اتھارٹیرین رول ہیں اس تک میں جو اپوزیشن کی جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ یا اپوزیشن کے جو بڑے بڑے سرکردہ رہنما ہوتے ہیں وہ ہم الزام لگاتے ہیں کہ زبردستی اور دھاندلی کے ذریعے جو حکمران ہیں انہوں نے یہ الیکشن جو ہے جیتے ہیں۔ تو یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن اس مرتبہ جو ہمارے ہاں دھاندلی کا الزام لگایا گیا وہ ایک حلقے میں لگایا۔ ابھی ضمنی انتخابات ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا سندھ میں ہوئے، وہاں پہ ہوئے، کیا کہتے ہیں KPK میں ہوئے، پنجاب میں خاص طور پہ ہوئے، اور بڑے زوردار مقابلے ہوئے اور آپ کے سامنے ان کے نتائج بھی آئے۔ تو ایک حلقہ ہے ضمنی انتخاب کے لیے ایک پروونشل سیٹ کا پنجاب میں ڈسکا میں، اور اس میں جو مقابلہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ حکمران جماعت ہے اور نون لیگ جس کا کہ بہت زیادہ اثر ہے پنجاب کے اندر، اس کے درمیان مقابلہ تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو انتخابی مہم بھی چلی تھی اس میں بھی بہت زور لگایا گیا۔ PTI کے بھی سرکردہ لیڈر خود وہاں پر آئے، اسی طرح جو نون لیگ تھی ان کی تو جو رہنما ہیں اس وقت جو کراؤڈ پلر ہیں مریم نواز، انہوں نے خود اسے لیڈ کیا اور بار بار وہ تشریف لائیں اور انہوں نے یہاں پر بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کیا۔ لیکن جب 18 تاریخ کو انتخاب ہوا تو اس دن سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ بہت جوش و خروش تھا، لیکن پھر وہ جوش و خروش تھا وہ نعرے بازی سے نکل کر تصادم میں تبدیل ہوا، اور جس کے نتیجے کے اندر 2 بے گناہ جانیں جو ہیں وہ ہلاک ہو گئیں، اور ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کس نے یہ کام کیا۔ حالانکہ سب نے دیکھا کہ وہ فائرنگ ہوئی، اور یقیناً ان کی ویڈیوز اور یہ چیزیں بھی سب موجود ہوں گی۔ وہاں پہ بھاری نفری کے اندر پولیس بھی موجود تھی، بلکہ رینجرز بھی وہاں پہ موجود تھے، لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کس نے فائرنگ کی کس نے کیا۔ وہ حسب معمول یہی ہے کہ جی وہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ ایک تو قصہ ہی ہے، لیکن دوسرا جو کہ جس نے کہ لوگوں کو چونکا دیا ہے اور سارے ملک کے اندر جس کا سارے اس پر تبصرے ہو رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر، سارے سوشل میڈیا کے اوپر جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، خاص طور پہ سیاسی جماعتوں میں، کیونکہ اس وقت 2 میجر ہیں، پاکستان تحریک انصاف جو کہ حکمران ہے، اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM جو کہ 11 جماعتوں کا اتحاد ہے، وہ اپوزیشن میں ہے۔ اسی کی نون لیگ جو ہے ایک انتہائی اہم جماعت ہے، بلکہ پنجاب میں تو آپ یہ کہیے سب سے بڑی جماعت وہی ہے، اور اسی کا کینڈیڈیٹ تھا ان کی، بلکہ رات گئی ان کی کینڈیڈیٹ تھیں۔ تو ہوا یہ کہ وہ الیکشن میں ہم نے آپ کو بتایا کہ تصادم کی کیفیت ہوئی، فائرنگ ہوئی، لیکن اس کے بعد ایک جو حیرت انگیز بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ 20 پریزائڈنگ آفیسر جو تھے غائب ہو گئے، ریٹرننگ آفیسر جو تھے وہ موجود نہیں تھے اپنی جگہوں کے اوپر، اور ان کے اوپر پھر بتایا گیا کہ جو واقعات اس دوران پیش آئے وہ عجیب بتایا جاتا ہے کہ اس حلقے کے اندر جو ٹوٹل ووٹنگ تھی وہ 30 اور 35 کے درمیان تھی۔ ایون جو عام انتخابات ہیں اس کے اندر بھی نارملی اس سے زیادہ نہیں ہوئے، انتخاب نہیں ہوئے، لیکن جن 20 حلقوں کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے اندر 86% ووٹنگ ہوئی جب وہ پریزائڈنگ افسر اور ریٹرننگ افسر نے اپنے نتائج دیے۔ تو مطلب یہ کہ ایک عجیب و غریب، پھر الیکشن کمیشن نے ایک باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی، خود الیکشن کمیشنر یہ بتایا کہ انہوں نے چیف سیکرٹری کو فون کیا تو وہ صرف بڑی مشکل سے ایک دفعہ اویلیبل ہوئے، IG اویلیبل نہیں تھے، DIG اویلیبل نہیں تھے، پولیس کے سینئر افسران، جونیئر
افسران کوئی اویلیبل نہیں تھا جو کہ اس صورتحال کو کہ بھئی یہ پریزائڈنگ افسر غائب ہو گئے ہیں، کہاں چلے گئے ہیں، کس کو ان کی شکایت کی جائے، کس طرح ان کو بازیاب کرایا جائے۔ پھر اچانک وہ خود بخود آ گئے سارے کے سارے یہ لوگ، اور پھر اس کے بعد ان کے پاس انہوں نے نہ صرف وہ آ گئے بلکہ وہ جو فارم 45 ہوتا ہے وہ بھی ساتھ لے کے آ گئے، اس کا رزلٹ بھی سامنے ہے۔ پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں، یہاں پر یہ جو ہیں یہ مشتبہ نتائج ہیں، اور وہاں پھر انہوں نے یہ دسکا کا جو حلقہ تھا اس کے ضمنی انتخابات کے نتائج جو ہیں وہ اب روک دیے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ سب کے لیے قابل توجہ ہے۔ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن، کیونکہ الیکشن کمیشن ایک آئینی باڈی ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کرائے، فیئر اینڈ فری الیکشن کرائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ آئینی باڈی ہونے کی وجہ سے اس کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں۔ جس وقت جہاں انتخابات ہو رہے ہیں، چاہے وہ عام انتخابات ہی کیوں ہیں، اگر عام انتخابات ہوں تو ہر صوبے کے اندر کسی یعنی آپ افسر کا تبادلہ، چاہے وہ کتنا ہی بڑا افسر کیوں نہ ہو، سیکریٹری لیول سے چیف سیکریٹری لیول کا ہی کیوں نہ ہو، اس کا آپ تبادلہ تک بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ الیکشن کمیشن اس کی اجازت نہیں دے۔ آپ کسی کو ادھر سے ادھر ہلا نہیں سکتے جب تک کہ الیکشن کمیشن نہ کہے۔ عارضی حکومتیں قائم کر دی جاتی ہیں وہاں پہ، جو بھی جن کے اوپر بھی تمام جو لاز اور قانون ہیں وہ الیکشن کمیشن کے بائنڈنگ، انہی کے ڈائریکشن کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ اور یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں ہو رہا، یہ ساری دنیا کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس وقت الیکشن ہوتا ہے اس وقت الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم باڈی ہوتی ہے، اس کے بتائے ہوئے ڈائریکشنز، قانون اور جو وہ بتاتی ہے رولز اینڈ ریگولیشنز، ان کے خلاف کوئی بھی نہیں چل سکتا۔ ان کے خلاف جانے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا سیدھا اپنے آپ کو ڈیبار کرنا۔ تو یہ ہاں بھی یہ دسکا میں بھی وہ تو ایک ضمنی انتخاب تھا۔ تو ایک پہلا جو اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن آخرکار کس طرح وہاں پر عمل درآمد کرتی رہی اور کیا وجہ ہے، حالانکہ خود اپوزیشن نے، ان کی جو مین رہنما تھیں وہاں پہ نون لیگ کی مریم نواز، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے تو بلکہ اس کو بہت خراج تحسین بھی پیش کیا الیکشن کمیشن، انہوں نے اس کی پریس ریلیز ہے اس کو ایک ثبوت کے طور پہ پیش کیا کہ دیکھیے یہ انہوں نے ثبوت دیا ہے کہ یہ حلقے میں زیادتی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ جو حکمران جماعت ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ جی چونکہ وہ انہوں نے آ کر ریٹرننگ آفیسرز نے اعلان کر دیا تھا جیت کا، تو اس لیے وہ جو ہے وہ اس کو نہ روکا جائے۔ مریم نواز کا مطالبہ یہ ہے کہ دھاندلی چونکہ 20 حلقوں میں ہوئی ہے، اور بلکہ ان کے جو پنجاب کے جو مین پریزیڈنٹ ہیں ان کا تو کہنا ہے اس سے بھی زیادہ حلقوں میں ہوئی ہے، 50 تک وہ بتاتے ہیں۔ تو وہ یہ تو اب الیکشن کمیشن ہی بتا سکتا ہے، وہی حتمی بات کہہ سکتا ہے کہ کتنوں میں دھاندلی ہوئی یا کتنے میں دھاندلی نہیں ہوئی، کیا صحیح بات ہے اور کیا غلط بات ہے، کیا حتمی نتیجہ ہے، کیا نتیجہ نہیں ہے۔ لیکن ایک جو بہت اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہماری صوبائی حکومتیں اس قابل بھی نہیں، اور پنجاب جیسی طاقتور جو کہ 62% آف دی پاکستان ہے، سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ، سب سے طاقتور صوبہ، جس کے پاس ہر لحاظ سے وسائل کی تعداد بہت زیادہ، پولیس بہت زیادہ ہے، وہاں پہ رینجرز بھی موجود، ہر چیز ان کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، تو وہ ایک چھوٹے سے ضمنی انتخاب ایک حلقے کے اندر کرانے میں کیوں یہ مسائل سامنے لائے، اور کیوں فوری طور پر خود، کیونکہ یہ جہاں الیکشن کمیشن کی ساکھ کے اوپر سوالات اٹھا دیتا ہے، وہاں پہ خود صوبائی حکومت کی ساکھ کے اوپر، کیونکہ صوبائی حکومت ایڈمنسٹریشن تو صوبائی حکومت فراہم کرتی ہے، کوئی الیکشن کمیشن کے پاس نہ پولیس ہوتی ہے، نہ رینجرز ہوتی ہیں، نہ کوئی اور عملہ ہوتا ہے، یہ سارے جو عملہ ہے یہ تو وہ وہاں سے لیتے ہیں صوبائی حکومت سے، ان سے کہتے ہیں کہ آپ انہی کو ٹرین کر کے وہ وہاں بٹھاتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ دیکھنا کہ وہاں کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، کوئی اتنا بڑا دسکا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہاں کی لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول نہ کیا جائے۔ اگر ضرورت پڑنی تھی اور اگر خدشہ تھا کہ یہاں پر کوئی تصادم ہے تو اور زیادہ نفری لائی جا سکتی تھی، لیکن بہرحال وہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ گئیں، 2 معصوم جانیں ضائع ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بے گناہ لوگ پھر زخمی ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ یہ چیز نتائج سامنے آئے جو کہ انتہائی حیرت انگیز نہیں ہیں بلکہ نہایت ہی تکلیف دہ ہیں، قابل مذمت ہیں۔ یہ ہمارے پورا جو الیکشن کا نظام ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان کہ ابھی یہ الیکشن ہیں، جب ہمارے اور اس سے بڑے انتخابات ہوں گے، بڑے عام انتخابات ہوں گے، تو اس وقت کس قسم کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں، اس وقت کیا صورتحال سامنے آئے گی۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ
ایک دم انسان کی آنکھوں کے سامنے عام آدمی کے کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، یہ 22 کروڑ آدمی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں ہمارے 4 صوبے ہیں، ہمارے وہاں انتخابات ہوتے ہیں، وہاں پر کیا بنے گا، اور اعلیٰ ترین آفیسز کے اندر اب 3 مارچ کو سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ بالکل سر پہ ہے، پہلے ہی وہاں پہ شور ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کے اندر ایک معاملہ جو ہے وہ صدر نے رائے طلب کر لی ہے ان کی کہ خفیہ رائے شماری یا ہینڈس کے بارے میں طلب کر لی ہے، اس پہ ایک آئینی بحث، ایک قانونی بحث جو ہے وہ جاری ہے، اپوزیشن بھی دے رہی ہے، اٹارنی جنرل بھی دے چکے ہیں، سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کو ہیئر کر رہے ہیں، اور وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ وہاں پہ انتخابات کیسے ہوں، اور الیکشن کمیشن خود اپنی رائے وہاں پر دے چکا ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ یہ خفیہ رائے شماری کے علاوہ اور کسی طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے سب انٹر کنیکٹڈ ہے الیکشن سے اور الیکشن کمیشن سے، تو ساری چیزیں اب کا دار و مدار جو ہے تبھی منتخب نمائندے فری اینڈ فیئر طریقے سے ایوانوں میں پہنچیں گے جبکہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری جو ہے وہ پوری طریقے سے، پورے قانونی طریقے سے، پورے آئینی طریقے سے، کیونکہ وہ ایک آئینی باڈی ہے، وہ ایسی باڈی ہے جس کے ہم نے بتایا کہ اس کے بعد بے پناہ اختیارات ہیں، اور خاص طور پہ جس زمانے میں الیکشن ہو رہے ہیں، آپ اس کا اندازہ کر لیجئے کہ جس وقت الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو صوبائی اسمبلی نہیں رہتی، بلکہ وہ ایکچولی سینٹ کے پولنگ بوتھس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نیشنل اسمبلی کا بھی یہی حال ہے، وہ جو ہے وہ پولنگ بوتھ بن جاتی ہے، اسلام آباد کے حلقے کے نیشنل اسمبلی کے ممبروں کے لیے وہاں پہ ووٹ ڈالے جاتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ سب کس کے زیر نگرانی ہوتا ہے؟ الیکشن کمیشن کے زیر نگرانی۔ کون اس کا سربراہ ہوتا ہے؟ الیکشن کمیشن اس کا سربراہ ہوتا ہے۔ کون اس کے سربراہ ہوتے ہیں صوبے میں؟ صوبائی الیکشن کمیشن سربراہ ہوتے ہیں۔ تو کتنے طاقت ہے، کتنی پاورز اس کو آئین نے دی ہے، کتنا لوگوں نے اس کو وہ دی ہے، آئین بنانے والوں نے کیا سوچ کے یہ سب کچھ کیا تھا، یہ سوچ کے کیا تھا، یقیناً یہ سوچ کے کیا تھا کہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ عین عوام کی مرضی کے مطابق، چاہے کسی کو اسے پسند ہو، چاہے کسی کو ناپسند ہو، چاہے کوئی کتنی طاقت میں ہو، چاہے کوئی کمزور ترین ہو، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ بہت امیر ہو، چاہے وہ بہت غریب ہو، وہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن لڑے اور جسے لوگ منتخب کریں وہ ایوان میں پہنچے۔ تو یہ ڈسکا کا جو اگزامپل ہے یہ بالکل عوام کے لیے نہ صرف تکلیف دہ ہے بلکہ قابل قبول نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ بہت پوری طریقے سے تحقیق کر کے اور جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ کرے جو عوام کے منتخب ووٹوں اور لوگوں کی مرضی کے مطابق ہو۔